کہا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کوئی سی کام میں جلدی نہ کرو. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں اللہم بیر بیر. صحیح، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ 5 کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کرے انسان اس کا ثواب زیادہ. 5 کام سے. 1، جب کسی کو دعوت پر بلاؤ تو اس کو کھانا دینے میں جلدی کرو، انتظار نہ کرواؤ. ولیمے کے اندر 11 ساڑھے 11 بجے بیچارے لوگ بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی رک جاؤ فلاں نہیں آیا. ارے ابھی فلاں آئے گا، کھا لے گا کھانا. دوسروں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ دوسروں کو بیچاروں کو کیوں زحمت میں ڈال رہے ہو؟ ہاں مہمان کو بلا لیا بیٹھے ہوئے، ابھی کھانا تو اس کو. ہاں حتیٰ اب تو یہ رواج ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ہماری عزا مجالس عزا میں آ گیا ہے. ہاں بھئی مجلس آپ نے رکھی ہے قربتاً اللہ، بس آپ نے مجلس کا انعقاد کر لیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل گیا. ہاں آپ نے کیا کیا؟ مومنین کو جمع کیا، اور مومنین کو جمع بھئی سال میں ہمارے یہاں بعض لوگوں سے میں نے کہا بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں اتنا؟ آپ نے مثلا بلایا کہ جناب 11 بجے مجلس شروع ہوگی، آپ کے یہاں ہوئی 12 بجے مجلس شروع. ایک تو 1 گھنٹہ تو یہی چلا گیا. صحیح، 12 بجے مجلس شروع ہونے کے بعد کبھی ہمارے یہاں سال میں ایک ہی تو مجلس ہوتی ہے. ابھی ایک ہی مجلس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کٹوانا جو ہے، پٹوانا جو ہے، وہ رلوانا جو ہے، وہ ایک ہی مجلس میں سال بھر میں نکالو گے. بھائی مجلس کریں. مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اچھا جو ذاکرہ آئیں گی تو وہ اب ظاہر ذاکرہ سے مراد یہ کہ ذاکر کہہ دیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ کہیں گے بھی ذاکرہ ہوں گے کیوں کہہ رہے ہیں. خیر، تو وہ بھی اپنی پوری جو ہے توانائی جو جتنا لکھ کے لائی ہوتی ہے میری طرح، ویسے میں تو بہت سارا ڈراپ کر دیتا ہوں، صفحے میرے بہت زیادہ ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتی ہیں بعد میں. تو وہ تو اپنا پورا جو سبق یاد کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں نہیں بھی ہمارے تو وہ پورے الفاظ ہم یہاں پہ آپ کو سنا کے آج جائیں گے. صحیح ہے نا، سننا تو پڑے گا. صحیح ہے نا. تو وہ بھائی بس کریں، جو مختصر ہے اس کو فضائل کو بیان کرا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا بات سے بات کتنی نکلتی، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ مجالس میں فضائل فقط بیان کیے اور کوئی کام کی بات ہی نہیں کی. یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ علی کے شیعہ، علی کے مومن، محمد و آل محمد کے ماننے والے اپنے آئمہ کے فضائل کے اوپر یہ جملے ادا کریں کہ فقط مجلس میں کچھ پڑھا ہی نہیں، فقط فضائل ہی پڑھتے رہے. بابا فضائل ہی پڑھنا ہے، اصل مجلس تو ہے ہی فضائل. آئمہ کے امر کو احیا کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ آئمہ کی روایت کو، آئمہ کی سیرت کو، آئمہ کے کردار کو، آئمہ کی فضیلتوں کو بیان کرنا، یہ ہے اصل مجلس. اور اس کے بارے میں اب یہ تفکر ایک پیدا ہو رہا ہے، غلط ہے کہ فضائل تو صرف بیان کیا، اور بیان ہی کیا؟ ارے کم بیان کیا. آپ نے لاکھ ایک فضیلت آئمہ سنی ہوئی ہو، اور ایک نہیں 10 مرتبہ سنی ہوئی ہو، 10 مرتبہ سنی ہو. اگر وہی فضیلت کوئی ذاکر آ کر پڑھ رہا ہے، وہی فضیلت، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو پہلی مرتبہ سننے کا ملے گا. ان فضائل کو کم نہ سمجھیں، یہ فضائل ہی آئمہ ہیں جو آپ کو نجات دلائیں گے. صحیح. اچھا اب ہوا کیا، مجلس رکھ لی، 1 گھنٹہ وہاں ضائع ہوا، اس کے بعد جناب وہ سوس و سلام، تو جناب وہ مرثیہ. میں نہیں کہتا کہ بری بات، اگر واقعاً مومنین میں صبر و تحمل ہے اور وہ خوش ہیں اور اذیت نہیں ہو رہے، تو 4 نہیں میں کہتا ہوں 10 پڑھیں ہیں، بشرطے کہ سامنے والے مومنین کا لحاظ رکھیں. یہ بھی ان کی عزت و تکریم کے زمرے میں آتی ہے چیز. ہاں میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں یا سو سلام پڑھ رہا ہوں یا مجلس پڑھ رہا ہوں، اور جناب بیچارے مومنین جیسے کہ آپ لوگ ابھی کروٹیں بدل رہے ہیں، صحیح ہے نا، وہ کروٹیں بدلیں، ہے نا. تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کی جلدی جان چھوڑ دوں گا، خیر صحیح ہے نا.
تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے مومن کی، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں بھائی، کم سے کم 4-5 تو نوحے ہونا چاہیے. آپ کا 4-5 نوحوں کا ثواب اور ایک نوحے کا ثواب ایک ہے. صحیح، آپ کے 4-5 نوحے ایک جگہ، ایک نوحہ ایک جگہ. لیکن وہ نوحہ جب ماتم ہوگا، سب کو معلوم اگر ہوگا کہ جناب یہ ان کی ایک مجلس ہوتی ہے اور اتنی مختصر سی ہوتی ہے، بامقصد ہوتی ہے، ہاں سب وقت کے اوپر بھی آئیں گے اور دلچسپی کے ساتھ اور تہہ دل کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے، نہ یہ کہ اجبار کے ساتھ. بیچارہ مومن جو ہے وہ صبح سے نکلا اور نہ ناشتہ کیا نہ کیا، وہ آ گیا بیچارہ بیٹھ کے 11 بجے، اور 11 بجے سے لے کر وہ 4 بجے شام میں جو ہے اس کو نیاز دی جا رہی ہے. کیا اثر ہوگا؟ ائمہ نے یہ تو تعلیم نہیں دی. یہ دیکھیں آپ کتنی روایتیں میں نے پڑھ کے سنائی، دعوت کے اوپر کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. مجلسوں میں بھی ایسی ہے، مجلس کی دعوت کوئی الگ دعوت نہیں ہے. خیر، بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز جی ہاں کھانا صحیح 5 مہمان کو کھانا دینے میں جلدی کریں. 1 2 دفن میت کے دفن کرنے میں جلدی کریں. 3 لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کریں. 4 ادائے دین میں جلدی کریں، یعنی قرض کی واپسی. حتیٰ اول وقت نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ، کہ بچے کو شروع سے عادت ڈال دیں کہ اول وقت میں وہ نماز ادا کرے. بچپن سے عادت ڈال دیں اس کو. یہاں اذان ہوئی، وضو نماز فوراً. اب یہ اول وقت میں نماز، اس اول وقت کے نماز پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں بے انتہا. صحیح، اب میں فضائل تو بیان نہیں کروں گا. خیر، اب یہ اول وقت میں نماز، لیکن اول وقت وہ وضو کیا، نماز کے لیے آپ کھڑے ہی ہو رہے تھے کہ قرض دار آ گیا کہ میرا قرض. یہاں حکم کیا ہے؟ چھوڑ دو، قرض ادا کرو. نماز آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کرے نماز شروع کر دی. ہاں، قرض کا وقت بھی آ گیا، ادا کرنا تھا آپ کو، اور قرض دار بھی آ گیا کہ میرا قرض اور آپ کے پاس موجود بھی ہے، کہ نماز توڑ دو. نماز کو توڑنے کی اجازت نہیں کہیں پہ بھی، آپ کو شرن جائز نہیں بغیر وجہ کے نماز کو آپ توڑ دیں اپنے دل سے کہ چلو آج دل نہیں چاہ رہا، آج میں ابھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھ. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن قرض دار آ گیا، قرض کی ادائیگی کے لیے توڑ دو نماز توڑ کے پہلے اس کا قرض دے دو، اس کے بعد آ کے نماز پڑھو دوبارہ. کیا؟ قرض کی ادائیگی جلدی کرو. 5واں توبہ کرنا. توبہ کے بارے میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ توبہ کرنا یعنی ندامت، پشیمانی. صحیح جی، 5واں 5 ہے نا، 5واں توبہ کرنا. اور توبہ واجب فوری ہے، معلوم ہے نا، واجب فوری یعنی توبہ میں جس نے تاخیر کی تو جنت میں جانے کے لیے دروازوں پر جب وہ لائن لگی ہوئی ہوگی، جتنی تاخیر سے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا اتنا ہی نمبر اس کا پیچھے چلتا چل جائے گا، نمبر پیچھے جائے گا لائن میں. اسی لیے کہتے ہیں واجب فوری، جتنی جلدی ہو توبہ کریں. اور توبہ کا صحیح معنی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ استغفار کرنا توبہ نہیں کہلاتا، وہ طلب مغفرت ہے. توبہ ندامت، پشیمانی، شرمندگی اپنے فعل کے اوپر سچے دل کے ساتھ، یہ توبہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.